सबक नंबर 9। मौज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। हम खुदा पाक के बाबरकत नाम में आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो ये चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो इस खुदा ने कायम की है, ताकि इसको अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से ये प्रोग्राम पेश करने की सआदत मिली। पिछले प्रोग्राम में हमने सीखा था कि आदम और हवा मना किए हुए दरख्त का फल खाकर कैसे खुदा की राह से गुमराह हुए। इस तरह इंसान ने, जिसे खुदा पाक ने अपनी सूरत पर बनाया था, शैतान की राह पकड़ी जो खुदा और इंसान दोनों का दुश्मन है। आदम और हवा के गुनाह करने से पहले जब खुदावंद करीम उनसे मिला और बातें करने आता था तो वो बड़ी खुशी से उसका इस्तकबाल करते और उसकी बातें सुनते थे। लेकिन गुनाह करने के बाद जब खुदा ताला उनसे मिलने आया तो उन्होंने उसकी आवाज़ सुनते ही खौफ और शर्म के मारे अपने आप को दरख्तों के पत्तों में छुपाना शुरू कर दिया। ताहम खुदा पाक ने उन्हें छोड़ नहीं दिया, बल्कि उन्हें तलाश किया और उनसे बातें की। उन्हें बताया कि गुनाह के सबब से उन पर क्या क्या मुसीबत आएगी, यानी दुख, दर्द, बीमारी, लाचारी, कांटे और ऊंट के टारे, मेहनत, मुशक्क़त, खून पसीने की रोटी, कमज़ोरी और मौत। इस गुनाह के नतीजे में इस रोज़ से लेकर आज के दिन तक आदम की औलाद के सरों पर मौत का साया मंडलाता रहता है। सारी नस्लें इंसानी गुनाह के सबब कसूरवार ठहरी और फितरती तौर पर बदकार और नाफरमान पैदा हुई। हम इसे माने या ना माने, हम अपने बाप आदम के गुनाह में बराबर के शरीक हैं। हज़रत आदम के गुनाह के बायस हम सब गुनाहगार पैदा हुए। सच है, बीमारी का सही पता तब तक नहीं चलता जब तक ये मालूम ना हो कि बीमारी कहाँ से फूटी थी। फिर कहते हैं कुछ नहीं मिटता जब तक तुख्म ना मिटे। और जैसे आदम गुनाह के बायस खुदा से अलग हो गया, उसी तरह हमारे गुनाह ने हमें खुदा से जुदा कर दिया है। खुदा का कलाम यही फरमाता है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। ये पैगाम कानों को खुशगवार नहीं लगेगा, बल्कि ज़ुबान और कान को कड़वा लगेगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और ये पैगाम भी ऐसा ही है। हम देखते हैं कि एक आदम की एक गलती ने पूरी नस्ल इंसानी को खुदा करीम से जुदा कर दिया। जिस रोज़ आदम ने खुदा की नाफरमानी की, उस रोज़ से लेकर आज तक इस दुनिया में पैदा होने वाला हर बशर नूर की बादशाहत से महरूम है और तारीकी की बादशाहत का वाली पैदा हुआ है और पैदा होता है और पैदा होगा। खुदा की बादशाही की शराकत गुनाह के बायस जाती रही है। अब उनकी शराकत दारी शैतान के साथ है, क्योंकि उसने इन्हें अपने कब्जे में लेकर गुलाम बना लिया है। अब गुनाह के अलावा उनके पास जिंदगी की कोई किरण बाकी नहीं रह गई और आखिरकार उनका मुकाम हमेशा की जलने वाली आग है। अगर खुदा ताला का कलाम यहाँ आकर ख़त्म हो जाता तो हम किताब को बंद करते और ज़ार ज़ार रोते उस आदमी की तरह जो समुंदर के पानी की नज़र हो गया हो और उसके ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रही हो। खुदा पाक अगर नस्ल आदम को बचाने के लिए निजात की राह ना निकालता तो हम हमेशा के लिए नीस्त व नाबूद हो जाते। हमारा खुदा मुबारक हो, क्योंकि नबियों की मार्फत आने वाला खुदा का कलाम आदम के गुनाह की कहानी पर आकर ख़त्म नहीं हो जाता। खुदा अज़ीम और रहीम ने बनी आदम की निजात का दरवाज़ा खोल दिया है। खुदा का कलाम बयान करता है, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी ज़्यादा हुआ। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। हम सीख चुके हैं कि खुदा पाक है और वो गुनाहगारों की अदालत करेगा। खुदा पाक है और वो गुनाह को देख नहीं सकता। वो हर एक गुनाह की सज़ा देगा। गुनाह की सज़ा मौत है, यानी खुदा से हमेशा की जुदाई। खुदा ला तब्दील है, इसलिए गुनाह की सज़ा भी ला तब्दील है। तो भी आज हम कलाम खुदा से सीखेंगे कि खुदा पाक ने जो कदूस है गुनाहगारों को गुनाह की सज़ा से बचाने का क्या प्रोग्राम बनाया। अब हम सीखेंगे कि खुदा सिर्फ पाक व कदूस ही नहीं, बल्कि वो रहीम व करीम भी है। हमारा मुनसिफ खुदा हमारा मुनज्जी बनना चाहता है। आज हम देखेंगे
کہ جس روز حضرت آدم اور حوا نے گناہ کیا اسی روز سے خدا نے گناہ گاروں کو بچانے کا خوبصورت منصوبہ بنا کر تیار کر رکھا تھا۔ آئیں تو رائے شریف میں پیدائش کی کتاب دیکھیں تاکہ ہم اس خوشخبری کی بابت سیکھ سکیں۔ ہم سبق نمبر 3 کی آیت 15 کو دیکھیں گے۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس مشکل آیت میں بڑی اہم حقیقتیں موجود ہیں جو خدا کی نبیوں کی معرفت بعد میں تفصیلاً بیان کی جائیں گی۔ اس آیت کی تعلیم کا خلاصہ یوں ہے: خدا دنیا میں آزادی اور نجات دہندہ بھیجنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا جو نسل آدم کو شیطان کی غلامی سے آزاد کر کے خدا کی بادشاہی کے وارث ٹھہرائے۔ یہ پہلی آیت ہے جو آنے والے درمیانی اور منجی پاک کی بابت بیان کرتی ہے۔ آئے ہم اس آیت میں 4 سچائیوں کے بارے میں سیکھتے ہیں جو اس منجی کے بارے میں ہیں جسے بھیجنے کا وعدہ خدا پاک نے خود کیا تھا۔ پہلی سچائی یہ ہے کہ خدا خود اعلان فرماتا ہے کہ یہ نجات دہندہ کیسے ایک کنواری سے پیدا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کی ایک ماں ہے اور ایک باپ، لیکن آنے والے نجات دہندہ کو صرف عورت سے پیدا ہونا تھا، یعنی کنواری سے، اور یہ خدا کی قدرت سے ہونا تھا۔ اس کا کوئی جسمانی باپ نہ تھا۔ دنیا کا نجات دہندہ آدم کی جنس سے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ آدم کی ساری نسل تو گناہ کی غلام تھی، تو لازم تھا کہ گناہوں سے خلاصی دینے والا خود لا خطا ہو تاکہ گناہ سے آزادی ملے اور وہ گناہ سے پاک ہو۔ یہ بھی لازم تھا کہ وہ آسمان سے اترتا اور خدا کے پاس سے آتا۔ تو اس آیت سے جو پہلی بات ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے اس منجی پاک کا وعدہ کیا تھا جو عورت کی نسل سے تھا، نہ کہ مرد کی نسل سے۔ دوسری بات جو خدا کریم نے اس روز منجی کی بابت بتائی جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا وہ یہ تھی کہ خدا پاک نے شیطان سے کہا تھا کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو یہ خدا کریم کا اعلان تھا جو اس نے کیا تھا کہ جس منجی کو خدا آسمان سے بھیجے گا شیطان اسے کیسے کیسے دکھ دے گا۔ آئندہ سبق میں ہم سیکھیں گے کہ نبیوں نے منجی کے بارے میں پہلے ہی پیشن گوئیاں کر دی تھیں کہ شیطان منجی کے مخالف آدمیوں کے دل میں کیسے بس جائے گا اور وہ اسے مجرم ٹھہرائیں گے، ستائیں گے اور پھر قتل کر دیں گے۔ مرا ہوا بیٹا منجی خدا کے منصوبے کا حصہ بنے گا۔ دنیا کا منجی ہم گناہ گاروں کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ وہ پاک ذات، ہم بد ذات اور خطا کار ناراستوں کے لیے قربان ہوگی تاکہ ہم جو خدا سے دور ہو گئے تھے اس کی قربت اور رفاقت میں آ جائیں۔ وہ گناہوں کی سزا کے طور پر اپنی جان کو خوشی سے موت کے حوالے کر دے گا۔ اب خدا پاک نے اعلان کر دیا تھا کہ نجات دہندہ آخر کار شیطان پر فتح پائے گا اور آدم کی نسل کو جو گناہ کی غلام بنی ہوئی ہے آزادی دلائے گا۔ آخر میں خدا کریم نے اعلان کر دیا کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، شیطان کے لوگ اور خدا کے لوگ۔ شیطان کے لوگ وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کے کلام کو نہیں مانتے، اور خدا کے لوگ وہ ہیں جو خدا کے کلام پر ایمان لاتے اور اسے قبول کرتے ہیں۔ جس روز آدم اور حوا نے گناہ کیا اسی روز سے خدا کریم نے نجات دہندہ کے حیرت انگیز منصوبے کی پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دیں۔ آئندہ پروگراموں میں ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں نے کس طرح موعودہ نجات دہندہ کی آمد کی منادی کی جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور شیطان کے چنگل سے رہائی بخشے گا۔ اب تک ہم نے جو سیکھا ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جیسے جیسے ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے جائیں گے ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ ولف کی مثال ہے، ایک واٹر پیل اس شخص کو ڈھونڈ لے گا جو کنویں پر پانی کا منتظر ہوگا۔ کیا آپ خدا کے کلام کے کنویں پر پانی کے منتظر ہیں؟ بہت خوب۔ خدا مطالعہ کا فرمان ہے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسا چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا۔ آئیں توریت کی پہلی کتاب کے 3 باب کو بند کرتے ہیں۔ کلام خدا فرماتا ہے، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی لے کر کچھ کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ زمین کی جس میں وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کی مشرق کی طرف کروبیوں کو جو
گرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا تاکہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ یہاں تیسرا باب ختم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا خلاصہ بیان کریں، آئیں ہم ان آیات کی روشنی میں چند اہم سچائیوں پر غور کریں۔ کلام خدا کا بیان ہے، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے کے بعد آدم اور حوا نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنا کر انہیں پہنا تاکہ وہ خدائے پاک کے سامنے اپنی شرمندگی کو ڈھانپ لیں۔ انہوں نے پتوں کو سی کر جو کپڑے بنائے تھے، کیا خدا نے ان کو قبول کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے اپنے لیے جو کپڑے بنائے، خدا نے انہیں کیوں قبول نہ کیا؟ کیونکہ خدا آدم اور حوا کو سبق سکھانا چاہتا تھا کہ وہ کامل ہیں، اور وہ انسان کے ناقص کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی بابت خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ خدا کی نظر میں انسان اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے جو بھی کرے وہ فضول ہے۔ تو پھر خدا نے انسان کے لیے کیا کچھ کیا؟ خداوند تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو ہلاک کیا اور ان کا چمڑا اتارا، اور آدم اور حوا کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے۔ ہاں، خدائے پاک نے پہلے جانوروں کو قربان کیا۔ حوا اور آدم کے لیے یہ منظر کیسا قابل افسوس ہوگا جب انہوں نے پہلی بار جانوروں کا بہتا ہوا خون دیکھا ہوگا جنہیں خدا تعالیٰ نے ان کی خاطر ذبح کیا۔ جانوروں کا خون بہانے سے خداوند تعالیٰ نے آدم اور حوا کو یہ سکھایا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں۔ ہم آج کے اس بات کو مزید واضح نہیں کر سکیں گے سوائے یہ کہنے کے کہ گناہوں کی معافی کا پہلا قانون یہ بتاتا ہے کہ بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں۔ گناہ کی قیمت پر قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ گناہ گار کے گناہوں کی معافی کے لیے لازم ہے کہ پاک اور بے عیب قربانی چڑھائے۔ یہی واحد طریقہ ہے جس کے مطابق خدا اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اس راست بازی کو بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ وولف کے مطابق اور اس کی راست بازی قائم رہے گی۔ پس خدائے پاک نے جانوروں کی قربانی قائم کر دی تاکہ وہ گناہ گاروں کو یاد دلاتا رہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جانوروں کی قربانیاں خدا کے اس پاک اور بے عیب بیٹے کی قربانی کا پیش خیمہ تھیں جس نے اس دنیا میں آنا تھا تاکہ وہ ہم گناہ گاروں کے لیے کفارہ بنے۔ بعد بھی ہم اس بات کے بارے میں مزید سیکھیں گے۔ آج ہمارے لیے اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم اور حوا کی شرم ڈھانپنے کے لیے جانوروں کو قربان کیا۔ اس کے بعد خدائے پاک نے آدم کو حوا کو باغ عدن سے باہر نکال دیا اور ایک فرشتے کو مقرر کیا جس کے ہاتھ میں تیز چمکتی ہوئی شعلہ زن تلوار تھی تاکہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ کیونکہ خدائے پاک نے آدم اور حوا کو پھل کھانے سے منع کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے یہ منع کیا ہوا پھل کھا کر موت کی راہ چن لی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آئندہ کے لیے جنت الفردوس کی خوبصورت بہاروں کے لطف سے محروم ہو گئے۔ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ خدا نے لوسیفر کو، جو شیطان ہے، گناہ کی وجہ سے اپنی حضوری سے نکال دیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ ہی کے باعث آدم اور حوا کو بھی باہر نکال دیا گیا۔ خدا کی پاک ذات جو ہے وہ ان سب کو سزا دیتی ہے جو ناپاک اور گناہ گار ہیں۔